السلام علیکم۔ میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ڈر کہانی کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ آپ کو میری کہانیوں کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اس کے علاوہ آپ میرے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج ڈر کہانی کو بھی لائک اور شیئر کر سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں یا آپ کس قسم کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ شہرام کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور اس کے چیخنے کی آواز سن کر نواب حمد علی خان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جوان بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ حمد علی خان کے 2 بیٹے تھے، بہرام اور شہرام اچھا خاصا لمبا چوڑا اور صحت مند نوجوان تھا، مگر گزشتہ کچھ عرصے سے وہ کسی نامعلوم پراسرار سی بیماری میں مبتلا ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا پیٹ پکڑتا اور تکلیف سے دوہرا ہوتا چلا جاتا۔ اس کا ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے پیٹ کے اندر کے حصے میں جگہ جگہ کوئی کٹ لگا رہا ہے۔ وہ دور اتنا جدید نہیں تھا کہ مریض کے اندر کا حال جان لیا جاتا۔ بے شمار طبیب آئے مگر شہرام کو کسی کی دوا سے فرق نہ پڑا، بلکہ اس کی حالت مزید خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اس کی آنکھیں بھی جیسے اندر کو دھنس گئی تھیں اور رنگت زرد ہو گئی تھی۔ نواب حمد علی خان غصے سے کانپ رہے تھے۔ اس مردود کی اتنی ہمت ہو گئی کہ ہماری جاگیر کی بچی کو ہاتھ لگائے۔ اس سے پہلے بھی نواب حمد علی خان کے کانوں میں رام لال کی شکایتیں آئی تھیں جنہیں انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا، مگر اب کی بار رام لال کو جس بات کے لیے پکڑا گیا تھا وہ نواب صاحب کے نزدیک ناقابل معافی تھی۔ رام لال نے ایک مسلمان لڑکی کو اغوا کیا تھا جس کو ایک آدمی نے دیکھ لیا تھا۔ نواب حمد علی خان کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے رام لال کو سب کے سامنے کوڑے لگوائے، اسے اٹھ کر جاگیر کے باہر پھینکوا دیا۔ رام لال کی شہرت اچھی نہ تھی، وہ گندے عمل اور جادو کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ لہو لہان پڑا بڑبڑا رہا تھا۔ بہت پچھتائے گا حمد علی خان، اور وہ مکروہ انداز سے ہنسنے لگا۔ صرف جادو ٹونا نہیں بلکہ وہ فطرتاً بھی نہایت گندا انسان تھا۔ اس کے دل میں لوگوں کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ اس دور میں بہت سے اچھے ہندو اور مسلمان آپس میں مل جل کر رہتے تھے، مگر نہ جانے رام لال کو کیا بیر تھا لوگوں سے۔ شہرام علی نے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کا پروگرام بنایا۔ شہرام کی جاگیر جہاں ختم ہوتی تھی وہاں ایک بہت گھنا جنگل تھا۔ شہرام اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر وہاں شکار کیا کرتا تھا۔ وہاں ہرن اور باقی جانور کافی تعداد میں ملتے تھے، مگر اس دن تو انہیں دوپہر سے شام ہو گئی لیکن ان کا شکار نہیں ہو پایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جنگل سے سارے جانور کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ پھرتے پھرتے انہیں رات ہونے لگی۔ وہ لوگ تھکن سے نڈھال ہو کر ایک جگہ ٹھہر گئے اور بھوک کی حالت سے بے حال ہو گئے۔ یار، آج کا آنا تو بالکل بیکار گیا۔ ہم ہیں بھی جنگل کے آخری سرے پر، واپس دوسری طرف گھر پہنچنے میں تو رات ہو جائے گی۔ شہرام نے پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، یار میرے تو بھوک سے دم نکلا جا رہا ہے۔ اس کے دوست ایاز نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، کون ہو تم سب؟ ایک طرف سے آواز آئی تو سب نے اس جانب حیرت سے دیکھا۔ ایک آدمی جو کہ کافی بوڑھا تھا لکڑیوں کا گٹھڑ باندھ رہا تھا۔ وہ بابا، ہم شکار کے لیے آئے ہیں۔ وہ تو نہیں ملا، اب بھوک اور تھکن سے بے حال ہیں۔ شہرام نے کہا، ایسا کرو تم لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں کھانا کھا لینا۔ اس نے شہرام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، آپ کو زحمت ہوگی، ہم خود کوئی بندوبست کر لیں گے۔ شہرام نے اس سے کہا، نہ جانے کیوں اس بوڑھے کا چہرہ دیکھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، جیسے تمہاری مرضی، مگر اندھیرے میں نہ تو کوئی شکار ملے گا اور نہ ہی کوئی انسان۔ میں تو لکڑیاں لینے آتا ہوں، اسی لیے آج تمہیں مل گیا۔ یہ کہہ کر بوڑھا لکڑیوں کو سر پر اٹھا کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ سائم نے کہا، یہ ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں شہرام، اور بوڑھے کو آواز دینے لگے۔ بوڑھے کا منہ دوسری طرف تھا مگر اس کے چہرے پر مکاری کی ہنسی تھی۔ پھر وہ اس بوڑھے کے ساتھ ہو لیے۔ جنگل کے ختم ہونے پر دوسری طرف ایک مکان بنا ہوا تھا۔ وہ لوگ صحن میں بیٹھ گئے۔
थोड़ी देर के बाद उनके आगे खाना रखना शुरू किया गया। खाने में आग पर भुना हुआ गोश्त और रोटी थी। इसके अलावा चावल भी थे। शहराम ने गोश्त की तरफ हाथ बढ़ाया तो किसी चीज़ ने उसके हाथ पर काट लिया। शहराम ने हाथ वापस खींच लिया। तुम ये लो। बूढ़े ने एक थाली में मौजूद गोश्त को शहराम के आगे रखा और ख़ुद दूसरी थाली में चावल डालकर खाने लगा। सब खाना खाने में मशगूल हो गए। बूढ़े के चेहरे पर खबासत रक्स कर रही थी। दिन का सूरज निकलते ही वो लोग वापस रवाना हो गए और बूढ़े को ज़बरदस्ती काफ़ी सारे पैसे दे गए। शहराम घर आकर आराम करने लगा और शाम होने तक उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उसे अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था कोई चीज़ उसके पेट में हरकत कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता उसको तकलीफ़ महसूस होना शुरू हुई। फिर तो वो दिन है और आज का दिन है। शहराम की चीखों से कमरा गूंज उठता था। किसी की समझ में उसकी तकलीफ़ नहीं आ रही थी। कोई जगह ऐसी ना थी जहाँ उसका इलाज न कराया गया हो। एक रोज़ नवाब हमद अली ख़ान का ज़हन अपने एक जिगरी दोस्त फरहान अहमद की तरफ गया। वो हैरान थे, उन्होंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा। फरहान अहमद हिकमत और रूहानी उलूम दोनों के माहिर थे और उनकी दोस्ती सालों पुरानी थी। फरहान अहमद का ख्याल आते ही उन्होंने एक तार रवाना कर दिया। फिर क्या था, फरहान अहमद दौड़े चले आए। घर का माहौल सोगवार था। नवाब हमद अली बेताबी से उनके गले लग गए। फरहान अहमद को अपना कुर्ता भिगा हुआ महसूस हुआ तो उनका दिल कटने लगा। उन्होंने अपने दोस्त को तसल्ली दी और शहराम को देखने उसके कमरे में चले गए और मुआयना करने के बाद तफसीली गुफ्तगू करने लगे। जब वो अपने कमरे में आए तो नवाब हमद अली उनके हमरा थे। कमरे में आकर वो बोले, हमद अली, ऊपर से देखने से तो कुछ पता नहीं चल रहा। आज रात मैं अपने अमल के ज़रिए मालूम करने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये मामला है क्या। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। ये सुनकर हमद अली अपने कमरे में आ गए। एक उम्मीद की किरण उनके दिल में जागी थी फरहान अहमद को देखकर। फिर अगले रोज़ मगरिब के बाद फरहान अहमद ने उन्हें बुलवाया और एक इंतहाई भयानक हकीकत उनके सामने रख दी। हमद अली, ये कोई बीमारी नहीं है। शहराम पर एक बहुत ही गलीज़ किस्म का अमल किया गया है। किसी ने उसको नापाक गोश्त पर अमल करके खिलाया है। उस गोश्त में ऐसे कीड़े पैवस्त किए गए थे जो कुत्तों के जिस्म पर होते हैं। वो शहजाद के पेट में उतार दिए गए हैं। हमद अली का मुंह हैरत से खुल गया। या अल्लाह रहम, उन्होंने बेसाख्ता कहा। फरहान, अब क्या होगा? मेरा बेटा कैसे ठीक होगा? दिल थाम कर सुनो हमद अली, और किसी को घर में इसकी खबर न होने पाए। इस मसले का सिर्फ और सिर्फ ये हल है कि शहराम को कुत्ते का गोश्त खिलाया जाए, क्योंकि ये चैचड़ियाँ जो कुत्तों के जिस्म में होती हैं, ये कुत्तों के गोश्त की मरगूब ग़िज़ा होती हैं। उन्होंने बाहर लाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। उन्होंने शहराम के मैदे और फेफड़ों में घुसकर खून चूसना शुरू कर दिया है और अब इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर शहराम की जान बचानी है तो ये करना पड़ेगा। फ़िलहाल दर्द में कमी के लिए पानी पर दम करके देता हूँ, इससे वो कुछ कमज़ोर हो जाएंगी, मगर बाहर सिर्फ उसी सूरत में आएंगी जो मैंने कही है। हमद अली सोच में गुम हो गए। बढ़ा हुआ पानी पीने से शहराम को कुछ सुकून मिला, मगर वक्फे वक्फे से दर्द में तेज़ी आ जाती। एक रोज़ शहराम की तबीयत कुछ बेहतर देखकर उसके दोस्त ज़बरदस्ती उसे बाहर ले गए। आज बाहर की ताज़ा हवा खाई तो उसे भी कुछ सुकून मिला। उसके दोस्तों ने उसे कहा कि हमने सुना है एक नया होटल खुला है, चलो वहाँ पर लजीज किस्म की निहारी मिलती है, वो खाते हैं। निहारी? मैं निहारी नहीं खा सकता, मैं तो खिचड़ी खाता हूँ और मुझे तो वो भी हज़म नहीं होती है, शहराम ने कहा। फ़िक्र मत करो, तुम्हारे हिस्से की निहारी हम खा लेंगे, तुम सिर्फ हमें देख लेना। उसके सब दोस्त हंसने लगे। शहराम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसको इनकी बात से खुशी का एहसास हुआ था। वो सब नए होटल के सामने रुक गए। होटल का मालिक वहीं पर था, काम करने वालों को हिदायत दे रहा था। लंबी सी दाढ़ी, माथे पर नमाज का निशान, सर पर टोपी। शहराम ने बातें करते हुए उसको देखा।
اس کو ایک مرتبہ پھر وہی محسوس ہوا جو جنگل کے بوڑھے کو دیکھ کر ہوا تھا، مگر اس کے دوستوں نے اسے باتوں میں لگا لیا۔ پھر ان لوگوں کی آرڈر کی ہوئی نہاری آ گئی۔ ارباز نے منہ میں نوالا رکھتے ہی واہ واہ شروع کر دی اور باقی دوست بھی تعریفیں کرنے لگے۔ پھر ان لوگوں نے بوٹیاں پانی سے دھو کر شہرام کو کھلائیں۔ شہرام ڈر رہا تھا کہ اب درد اٹھے گا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، لیکن خیر پھر وہ گپ شپ لگا کر واپس آ گئے۔ شہرام گھر آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ نواب صاحب بھی خوش تھے کہ آج اتنے دنوں کے بعد شہرام کچھ بہتر لگ رہا تھا۔ ابھی وہ بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے اس کے پیٹ میں پھر ہلچل ہو رہی ہے۔ کوئی چیز تھی، کچھ تھا جو سارے پیٹ میں رینگ رینگ کر ایک جگہ پر سمٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری گاہک کا حساب کرنے کے بعد نہاری کے ہوٹل کے مالک نے ہوٹل بند کیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے تہہ خانے میں آ گیا۔ اس نے سر پر سے ٹوپی اور چہرے پر لگی داڑھی اتار کر ایک طرف رکھ دی اور ماتھے پر بنا نماز کا نشان ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کر دیا۔ ہاں بھائی چھوٹے، آج کتنے شکار ہوئے؟ اس نے دھوتی پہنے ایک کم عمر لڑکے سے سوال کیا جو خون سے بھری بالٹی ایک برتن میں انڈیل رہا تھا۔ مالک، آج تو کافی شکار ملے ہیں اور پہلے کا مال بھی رکھا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ ایک کونے کی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک شیطان کی مورتی لگی ہوئی تھی۔ اس نے مورتی کے چرن چھوئے اور وہاں سے سندور اٹھا کر اپنے ماتھے پر تلک لگایا اور ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کرنے لگا۔ مجھے میرے کام میں سفلتا دے دو شیطان مہاراج، میں ان تمام لوگوں کو مار دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر مسلمانوں کو۔ یہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ رام لال ہی تھا۔ ادھر شہرام کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ پھر اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے مٹھیاں بھینج کر چلانا شروع کر دیا۔ حمدعلی اور فرحان احمد دوڑے ہوئے اس کے پاس آئے۔ فرحان احمد نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا اور جب آنکھیں کھولیں تو اسے بے پناہ حیرت تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر یہ کیا ہو گیا؟ فرحان احمد بڑبڑائے۔ کیا ہو گیا؟ حمدعلی نے سوالیہ نظروں سے فرحان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں۔ حمدعلی تم جلدی سے ایک برتن میں پانی لاؤ۔ اور حمدعلی فوراً ملازم سے پانی منگانے لگا تو فرحان احمد نے پڑھ پڑھ کر اس پانی پر پھونکے ماری اور کافی دیر بعد انہوں نے شہرام کو پکڑ کر وہ پانی اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ ابھی پانی حلق سے اترے ایک لمحہ بھی نہیں گزرا تھا کہ شہرام کو زوردار ابکائی آئی اور پھر اس نے اپنے معدے میں جو کچھ تھا وہ باہر اگل دیا اور ایک طرف کو ڈھلک گیا، اور جو کچھ اس کے معدے سے نکلا تھا اسے دیکھ کر حمدعلی اپنے منہ پر کپڑا رکھ کر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ کیا تھا؟ بیان سے باہر۔ فرحان احمد نے حمدعلی کو ایک طرف بلایا اور ان سے کہا، ان کے بیٹے نے کتے کا گوشت کھایا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فرحان؟ حمدعلی نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں حمدعلی، جو شہرام کے معدے سے نکلا ہے وہ کسی طور بھی ممکن نہیں تھا ماں سوائے کتے کے گوشت کے۔ پھر ان لوگوں نے اگلے روز شہرام کے دوستوں سے معلوم کیا۔ دوستوں نے بتایا کہ وہ تو ایک نئے ہوٹل پر نہاری کھانے گئے تھے اور سب نے نہاری کھائی، جبکہ شہرام نے بوٹیاں پانی سے دھلوا کر کھائی تھیں۔ حمدعلی، مجھے تو یہ نہایت ہی کوئی گندا کھیل لگ رہا ہے۔ فرحان احمد کی بات سن کر حمدعلی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے اس ہوٹل کے بارے میں خفیہ تفتیش کروائی تو حقیقت سامنے آ گئی۔ اس ہوٹل پر چھاپا مارا گیا اور سارا گوشت ضبط کر لیا گیا۔ ہوٹل کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا۔ تہہ خانے سے شیطان کے مورتی کے علاوہ کالے عمل کے بہت ساری چیزیں بھی برآمد ہوئیں۔ رام لال کو جب اس کی داڑھی اور ٹوپی ہٹا کر اصلی حالت میں لایا گیا تو نواب حمدعلی حیران رہ گئے۔ تو بے غیرت انسان، تو اتنا گر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رام لال نے ڈھٹائی سے اپنا جرم قبول کر لیا اور کہا کہ وہ لوگوں سے شدید نفرت کرتا ہے کیونکہ انہی لوگوں نے اس کی محبوبہ کو مار دیا تھا۔ کیا گناہ تھا رام لال کا؟ دولت پانے کے لیے وہ لوگ صرف چند بچوں کی بھینٹ ہی تو چڑھانا چاہتے تھے۔ جب ایک بچے کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے اس کی محبوبہ گوری کو پکڑ لیا گیا اور پھر اس کو سزائے موت دے دی گئی، اس دن ہی میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں تمام لوگوں کو مار ڈالوں گا اور خاص طور پر مسلمانوں کو،
کیونکہ میں ان سے شدید نفرت کرتا ہوں، کیونکہ جس شخص نے گوری کو پکڑا تھا وہ ایک مسلمان تھا۔ نواب حمد علی، میں تم سے بھی بدلہ لینا چاہتا تھا، اسی لیے تمہارے بچے پر ایک غلیظ عمل کیا، کتے کی چچڑیا کھلا کر شہرام کی موت طے کر دی میں نے۔ اگر یہ منحوس بیچ میں نہ آتا تو وہ کب کا مر چکا ہوتا۔ اس نے فرحان احمد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک پولیس والے نے اسے زور کا گھونسا مارا اور کہا، اور یہ نہاری، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ رام لال خبیث مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگا اور پھر گویا ہوا، یہ تو میں گلی کے آوارہ کتوں کو پکڑ کر ان کو مار کر مسلمانوں کو کھلاتا رہا ہوں تاکہ میرے دل کو سکون مل سکے۔ رام لال کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلمان تو مسلمان، تمام ہندو بھی اس پر تھوک رہے تھے، لیکن اب شہرام بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ فرحان صاحب کا عمل کیا ہوا پانی پیتا رہا، اور اس کے بعد شہرام اور اس کے تمام دوستوں کو یہ نصیحت آ گئی کہ ہر کسی جگہ سے کھا لینا ٹھیک بات نہیں، جب تک کہ آپ پوری تحقیق نہ کر لیں کہ یہ جگہ کھانے کے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ مجھے ضرور بتائیے گا، اور ہاں، میرے چینل ڈر کہانی کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی خوفناک کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔